صرف 33 بار 600 ارب کا وظیفہ، یعنی کہ آج میں آپ کو صرف وظیفہ نہیں دے رہا، وہ خاص راز بتا رہا ہوں۔ یہ میرے جوڑے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لو، صرف 33 بار۔ اے میرے غریب بہن بھائیوں، یہ وظیفہ پڑھ کے گھر میں اپنے رزق کی تنگی کو بھگا دو۔ دیکھو یہ وظیفہ کوئی عام نہیں ہے، پہلے میری بات کو سمجھو۔ یہ وہ لوگ جو شدید بیماریوں میں ہیں، جو قرضوں میں ہیں، جو غریبی میں ہیں، جن پر اپنوں نے پرایوں نے کوئی بندش بد نظری کی ہے، زندگی میں ایک بار یا فتح اور دوستوں بھائیوں بہنوں یا فتح اور یا ربنا کا یہ خاص خزانہ تمہارے ہاتھ حوالے کرنے لگا ہوں۔ دیکھو دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، کہیں بھی ہو، اے میرے دوستو آؤ تمہیں وہ سچا وظیفہ دیکھیں تم نے ایسا وظیفہ، ایک ایسا الفاظ بھی ہے یا ربنا اور یا فتح کے ساتھ جو تم نے اپنی زندگی میں نہ سنا ہوگا، تبھی میں کہتا ہوں سچے وظیفے پڑھو۔ دیکھو جو میں نے اپنا وقت برباد کیا ہے نا لوگوں کے وظیفے پڑھ کے، دیکھیں میں نے کئی سال وظیفے پڑھے، کئی سال تسبیحات پڑھی، لیکن جب میں نے اپنا استخارہ کروایا تو پتہ چلا مجھ پر کسی اپنے نے جادو کروایا ہے۔ دیکھیں تب سے میں نے غوث پاک کی کتاب میرے ہاتھ جب سے لگی ہے، میں نے غوث پاک کے سچے وظیفے پڑھنا شروع کر دیے، اور یہ وظیفہ یہ وہ وظیفہ ہے جو عمل، بندش، جادو، بد نظری تک کو ختم کرتا ہے، جو بیماریوں کو، پریشانیوں کو ایک جھٹکے میں پڑھنے والے کی زندگی سے دور کرتا ہے۔ گھر میں اگر فاقے ہیں، اگر کوئی بیماری ہے، قرضدار دروازے پر کھڑے ہیں، اس عمل کو پڑھ لو، غیبی دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ دیکھو میرے عزیز دوستوں بھائیو بہنوں، آج اگر یہ وظیفہ نہ پڑھا تو پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ دیکھو مجھے روز میسج کرتے ہو نا آپ کہ ہمیں سچے وظیفے بتائیں، سچے وظیفے بتائیں، سینے کے راز بتائیں۔ آج سینے کے راز بتانے آیا ہوں، پڑھو، آؤ پڑھو نا۔ اب کیوں نہیں پڑھتے؟ اب جب سچے وظیفے بتائے جاتے ہیں تو کیوں نہیں پڑھتے؟ دیکھو ایک وظیفہ رزق اور دولت کا سلطان وظیفہ ہے۔ یہ عمل کسی بڑے خزانے سے تو کم نہیں ہے، یاد رکھیے گا، بڑے طوفانی خزانے سے کم نہیں ہے یہ عمل۔ یہ دنیا کے تمام وظیفوں کو، دنیا کی تمام تسبیحات کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دو، ایک جگہ پر ایک طرف دنیا کے تمام وظیفے رکھ دے میرے دوست، اور یہ وظیفہ جو آج تجھے بتاؤں گا، رب کعبہ کی قسم پوری دنیا ڈھونڈ لو، پوری دنیا کے چکر لگا لو، لیکن ایسا وظیفہ خدا کی قسم ساری زندگی ڈھونڈنے سے نہ ملے گا۔ یہ میرے دل کا وہ راز ہے، یہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، اپنے کلیجے کا ٹکڑا تمہارے حوالے۔ دیکھیں میں نے جو سال محنت کی، کوشش کی، میں نے وظیفے پڑھے، کوئی کہتا ہے یہ پڑھ، کوئی کہتا ہے وہ پڑھ، میرے کام نہیں بدلے۔ میں اپنے سینے کے راز بتانے آیا ہوں، سچے وظیفے۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں دیکھیں 3-4 وظیفے ہیں، نہ دن کی کوئی پابندی ہے، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، جب دل کرے پڑھ، جب دل کرے بیٹا پڑھ، لیکن بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھے گا تب جا کر فائدہ دے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا تو غریب ہے، تو فقیر ہے، تو بیمار ہے، تو لاچار ہے، تو کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، آج ان کے منہ پہ تماچا مارو۔ اب ایک وظیفہ سمجھو، دیکھیں 3-4 وظیفے ہیں، اگر پڑھنا ہے اپنی زندگی میں۔ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم پر کوئی عمل ہوتا ہے، بندش ہوتی ہے، بد نظری ہوتی ہے، ہم وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن وظیفے اثر نہیں کرتے۔ دیکھیں میں نے سال وظیفے پڑھے، ہزاروں میں نے وظیفے ایک دن میں پڑھے۔ کوئی کہتا ہے یہ پڑھ وہ پڑھ، لیکن جب سے مجھے پتہ چلا کہ انسان کے اوپر کوئی عمل، بندش، بد نظری، جادو ہوتی ہے، اس کا وظیفہ اثر نہیں کرتا، تو آپ پر بھی اگر دیکھیں کسی اپنے نے، پرائے نے، دیکھیں میں استخارے کرتا ہوں، تقریباً ہر دوسرے بندے کے اوپر عمل ہے، بندش ہے، جادو ہے، بد نظری ہے۔ دوسرا بندہ دیکھیں آپ اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کو دیکھا یار یہ تو بڑا خوش ہے، اس کی زندگی تو دیکھو کیسی، یہ تو کتنا خوشی میں زندگی گزار رہا ہے۔ بس آپ کی بربادی شروع، آپ کی اسی دن سے تباہی شروع، آپ کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں یار میں تو وظیفے بھی پڑھتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، لیکن
بس وہ بد نظری کسی اپنے پرائے کی، جس نے دیکھے کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہمارے پاس جو کیس آتے ہیں نا، ہر بندے پر بد نظر ہے. اور یہ بد نظری، آپ کا کاروبار چل رہا ہوگا، آپ کے کام چل رہے ہوں گے، آپ کے گھر میں سکون ہوگا، بیماریاں شروع ہو جائیں گی، پریشانیاں شروع ہو جائیں گی، بچے بیمار ہو جائیں گے، کام بند ہو جائے گا، قرضے چڑھ جائیں گے، ایسی آپ کو اچانک پریشانیاں آئیں گی. آپ کہیں گے کیا ہو رہا ہے زندگی میں؟ یہ بد نظری. اور بد نظری کے علاوہ جو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے، عمل بندش جادو. ہر بندے نے، بس دیکھو آج کل کا کیا ہو گیا ہے، کوئی کسی کو جان سے نہیں مارتا، بولتا ہے اس کے رزق پہ بندشیں لگواؤ، اس پر جادو کرواؤ، یہ خوش نہ رہے، یہ برباد ہو جائے، بس یہ برباد ہو جائے. اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں آپ کو برباد کرنے میں. تو جب تک بد نظری کا، عمل بندش جادو کا علاج نہیں کریں گے، تو یہ پورا وظیفہ، یہ پورا عمل بد نظری، عمل بندش جادو کو دور کرے گا، غیب سے دولت کو لے کر آئے گا. میں آپ سے، دیکھیں آپ کو، آپ کے معصوم بچوں کا واسطہ، خدا را اس عمل کو پڑھو. اب سب سے پہلے آپ نے یا فتح کو دیکھیں، یہ سامنے وظیفے دکھ رہے ہیں، لیکن بتائی ہوئی ترتیب میری ہوگی. اپنی منمانی نہیں، آج نہیں چلے گی. آج اپنی منمانی سے پڑھنا ہے تو آپ جاؤ، پھر جب فارغ ہو جاؤ پھر ویڈیو دیکھ لیں. دیکھیں آج آپ کو چند منٹوں کے لیے وقت نکالنا ہی پڑے گا. اگر اپنے آپ سے، اپنی زندگی سے مخلص ہو، اگر اپنے معصوم بچوں سے مخلص ہو، اگر اپنے دوستوں، بھائیوں بہنوں، ان بوڑھے ماں باپ سے مخلص ہو جنہوں نے بڑے لاڈ سے، بڑے پیار سے تمہیں پالا ہے، دیکھیں ایسا وظیفہ نہ سنا ہوگا، پوری دنیا ڈھونڈ لو. اب سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر، دیکھیں ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہ کیجیے گا، ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں خدا کا واسطہ نہ کیجیے گا، نہیں تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا. ساری زندگی پھر در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے میرے بھائیوں، میری بہنوں. ساری زندگی لوگوں کے پھر آگے ہاتھ پھیلاؤ گے، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کب تک در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے؟ خدا کا واسطہ یہ وظیفہ نہ چھوڑنا، خدا کا واسطہ یہ وظیفہ نہ چھوڑنا، نہیں تو پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا میرے دوستوں. اب آپ کو جو راز بتانے لگا ہوں، جو تسبیح بتانے لگا ہوں، یہ وہ تسبیح پوری دنیا میں دھوم مچا دے گی. اب آپ نے سب سے پہلے باوضو، دیکھیں مصلی پر بیٹھ جائیں. اگر باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں گے سب سے اچھی بات ہے. اگر دیکھیں پابندی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن عمل کو سمجھنا ہے. پہلے نمبر پر یا فتح کو آپ نے نمبر 1 پہ شامل کرنا ہے. نمبر 1 پہ آپ نے یا فتح کو پڑھنا ہے. آج یا فتح کے کمالات، معجزات کو دیکھ کر آپ کی عقل حیران رہ جائے گی. آپ کہیں گے اتنی طاقت، اتنے فائدے، اتنے کمالات. میرے دوستوں، بھائیو بہنوں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے سمجھنا ہے. سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. دیکھیں درود ابراہیمی اگر یاد ہو وہ پڑھ لیں، اور اپنی کسی بھی حاجت کے لیے پڑھیں. دیکھیں ایک حاجت نہیں ہے، یہ ہزاروں حاجتوں، ہزاروں مرادوں کے لیے، ہزاروں پریشانیوں کے لیے ہے. یہ دنیا کا وہ طاقتور وظیفہ ہے، طاقتور وہ خزانہ ہے کہ جس کسی کے ہاتھ بھی یہ تسبیح، یہ وظیفہ لگ جاتا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ فقیر سے بادشاہ بن جاتا ہے. اب آپ نے یا فتح کو دیکھیں، سب سے پہلے درود شریف ایک بار پڑھ کر، ایک بار درود شریف پڑھنا ہے. کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں. دیکھیں میرے دوستوں، کوئی بھی درود شریف پڑھیں جو آپ کو یاد ہو، پابندی نہیں. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اور ایک بار دیکھیں یہ سلسلہ شروع ہو جائے نا، بیٹھ جائیں کسی جگہ بھی فارغ وقت میں. تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو کھڑے مت ہونا. دیکھیں کرتے کیا ہے، اپنی طرف سے غلطیاں کرتے ہیں. اپنی غلطی آپ کی ہے، آپ کی اپنی غلطی ہے، مان لو یہ بات. آپ لوگ کیا کرتے ہو، ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، ایک پڑھا پھر کھڑے ہو گئے. بھائی 3-4 وظیفے ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنے ہیں. نماز پڑھتے ہو تو کیا نماز میں بھی ایسے کرتے ہو؟ اپنے آپ کے دشمن تم خود ہو، اپنے آپ کی ترقی تم خود نہیں چاہتے، تم خود یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھانا چاہتے ہو. ناراض نہ ہونا اگر، کیونکہ دیکھیں ایک تو تم سچے وظیفے پڑھتے نہیں ہو، ایک تو تمہارے اوپر دوستوں، بھائیو بہنوں، عمل بندش جادو بد نظری ہے، اس کا علاج کرتے نہیں ہو. ڈائریکٹ جھوٹے وظیفے پڑھتے ہو، ویڈیوز دیکھتے ہو، وظیفے پڑھ لیتے ہو، جان چھڑاتے ہو. بس جان چھڑانے والے کام کر کے اس مقام پر پہنچے ہو. جان مت چھڑاؤ، اپنا سچے وظیفے بھی پڑھو. آج وظیفہ بھی سچا ہے، اور وظیفے کے ساتھ ساتھ تمہاری تمام مشکلات کا علاج بھی ہے. اور کیا چاہیے زندگی سے تمہیں زندگی سے اور کیا چاہیے؟ ہر چیز تمہاری مرضی کے مطابق ہو رہی ہے، پھر بھی تمہیں سچے وظیفے نہیں پڑھنے. تمہیں وہی لوگ اچھے لگتے ہیں جو جلدی جلدی تمہیں وظیفے پڑھاتے ہیں. 3 بار یہ پڑھ لے، 2 بار وہ پڑھ لے، تیرے کام بن جائیں گے. حالانکہ تیرے کام نہیں بنتے، تیرا کوئی کام نہیں بنتا. جھوٹ بولتا ہے تو، نہیں بنتا تیرا کام.
झूठे दिलासे मत दे अपने आप को, आज सच्चा वजीफ़ा पढ़ ले मेरे दोस्त। अब मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, सीने का वो राज, वो जुमले, वो वजीफ़े बताऊंगा जो तुम्हें किसी जाली पीर बाबे के पास जाकर भी ना मिलेंगे। आज जाली बाबाओं की छुट्टी हो जाएगी, आज जाली बाबे सर पकड़ के बैठ जाएंगे। ये तो सीने के सच्चे सच्चे राज बता रहा है, ये तो सच्चे सच्चे वजीफ़े बता रहा है। हम जाली बाबाओं के काम हो जाएंगे, हम जाली बाबाओं के पास अब कौन आएगा। आज जाली बाबे सर पकड़ के बैठ जाएंगे, आज ये जाली बाबे हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ये तो सीने के सच्चे राज बता रहा है। देखे, मैंने परसों की बात है, खुदा की कसम, एक मेरी बहन को मैंने यही वजीफ़ा दिया। मैं वक्फन वजीफ़ों को पहले महीनों तक आजमाता हूँ, मैं महीनों एक वजीफ़ा आजमाता हूँ लोगों पर, तब जाकर मैं वीडियो में बताता हूँ। देखिए, मैं डेली लोगों को हज़ारों लाखों लोगों को वजीफ़े बताता हूँ, मुझे पता होता है कौन सा वजीफ़ा किस बीमारी का इलाज है। और आज ये वजीफ़ा आपकी हर मुसीबत, हर परेशानी का इलाज है। ये जादूगर, ये जो तुम पर किसी ने जादू अमल बंदिश करवाई है ना, जिसने तुम्हारी ये ज़िंदगी की है, देखे हर बंदे पर जादू है, हर बंदे के ऊपर अमल बंदिश जादू के असरात हैं, हर दूसरा बंदा इस मुसीबत में है। खुदा की कसम, अगर आज आपने अपनी अमल बंदिश जादू बदनज़री का इलाज ना किया, अगर आपने आज ये तोड़ ना किया, तो पूरी ज़िंदगी का पछतावा आपका मुकद्दर हो जाएगा। देखो, या तो पूरी ज़िंदगी दर दर की ठोकरें खा लो, लोगों के आगे हाथ फैला लो, या आज अपने ऊपर से मुसीबतों परेशानियों को दूर करके एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर लो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें ना तंगदस्ती हो, ना गरीबी हो, ना बीमारी हो, ना परेशानी हो, सिर्फ पैसा ही पैसा हो। अब आपने पहला वजीफ़ा देखें, या फताहू के साथ पढ़ना है। या फताहू के साथ जो जुमला आपको बताने लगा हूँ ना, ज़मीन हिल जाएगी, आसमान दोस्तों, भाइयों बहनों हिल जाएगा, लेकिन दौलत आना रुकेगी नहीं। दौलत ऐसे आएगी दोस्तों, भाइयों बहनों, जैसे तूफान आता है, तूफान खड़ा हो जाएगा। आपके ये इर्द गिर्द लोग हैरान रह जाएंगे कि ये तो कल तक लोगों के आगे हाथ फैला रहा था, ये तो 500-500 हज़ार के लिए हमारी मिन्नतें कर रहा था, आज ये रोड पर खड़ा होकर पैसे बांट रहा है। ऐसा मौजज़ा, ऐसा कमाल दोस्तों, भाइयों बहनों, तुमने अपनी लाइफ में ना देखा होगा। सारी ज़िंदगी घूम लो, सारी ज़िंदगी वजीफ़े पढ़ लो, लेकिन इससे ताकतवर वजीफ़ा तुम्हें ना मिलेगा। अब मेरे दोस्तों, अब मैं तुम्हें वो राज बताने लगा हूँ, पहले नंबर वाला ख़जाना तुम्हारे हवाले करने लगा हूँ। बड़ी तवज्जो से, बड़ी ध्यान से समझना मेरे दोस्तों। अब आपने पहले नंबर पर या फताहू के साथ जो सच्चा वजीफ़ा शामिल करना है दोस्तों, भाइयों बहनों, पूरी दुनिया के वजीफ़ों को मेरा चैलेंज है, पूरी दुनिया की तस्बीहात को मेरा चैलेंज है, मेरा खुला चैलेंज है, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ। देखें, पहले नंबर पर आपने या फताहू को पढ़ना है। ऐ मेरे दोस्तों, या फताहू के साथ आपने अल मदद का ये जुमला शामिल करना है। या फताहू अल मदद, या फताहू अल मदद, या फताहू अल मदद, यानी कि या फताहू से आपने देखें, या फताहू अल्लाह पाक का वो नाम है जिसकी कसम रब करीम ने खुद खाई है कि कसम है मुझे अपने इस नाम या फताहू की कि जो भी या फताहू पढ़ के मुझसे मांगेगा, मैं उसकी तमाम हाजतों मुरादों को पूरा करूँगा। देखो, ये मेरी या आपकी कसम की बात नहीं है, ये रब करीम कसम खा रहे हैं कि जो भी या फताहू पढ़ के मुझसे मांगेगा, मैं उसकी तमाम हाजतों मुरादों को पूरा कर दूंगा। या फताहू अल मदद एक बार हो गया, या फताहू अल मदद 2 बार हो गया। इस तरीके तरतीब से आपने ये ताकतवर वजीफ़ा अमल में सिर्फ 21 बार पढ़ना है। पहला वजीफ़ा 21 बार, देखें जो वजीफ़े बताए जा रहे हैं उसी तरतीब में पढ़ने हैं, क्योंकि एक एक वजीफ़ा ख़जाना है और इस अमल के अंदर आपको वो इलाज भी मिलेगा जो आपकी तमाम तरह की मुसीबतों परेशानियों को जड़ से ख़त्म कर देगा। बे औलाद भी पढ़े, रिश्तों के तलबगार भी पढ़े। देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, अपने सीने का राज आपके हवाले करने लगा हूँ, एक एक जुमला, एक एक चीज़ आपके हवाले करूँगा। अच्छी तरह तफसील से, तादाद से, तरतीब से पढ़ेंगे, ज़िंदगी बदल जाएगी। और देखें, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें अपने उन गरीब बहन भाइयों के साथ जो इस वक्त शदीद मुश्किलात में हैं, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो लोगों के आगे हाथ फैला रहे हैं। अब आपने वहीं बैठे बैठे, देखें, एक वजीफ़ा भी आपने यहाँ से वहाँ नहीं करना, अब आपने वहीं बैठे बैठे या रब्बना, अब कोई कहता है या रब्बना ऐसे पढ़, कोई कहता है या रब्बना वैसे पढ़, तेरे बिगड़े काम संवर जाएंगे, तेरी गुर्बत गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन गुर्बत गरीबी ना दूर हुई दूर, सच बताओ मुझे, हुई दूर, तुम्हारी गरीबी दूर हुई?
لوگوں سے تم نے سنا یہ پڑھ لے وہ پڑھ لے یہ پڑھ لے وہ پڑھ لے، ہوا کچھ فرق پڑا؟ نہیں پڑے گا، کبھی بھی نہیں پڑے گا، کیونکہ بتانے والا ہی سچا نہیں ہے۔ جو تمہیں وظیفے بتاتے ہیں وہی بیچارے، وہ خود بھی بیچارے، ان کو خود بھی نہیں پتہ، لیکن سینے کے راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ آج یا ربنا کی طاقت اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھنا۔ آج یہ عمل صرف اور صرف ایک جگہ پر بیٹھو، دیکھو جس وقت بھی پڑھو تمہاری مرضی ہے، یہ چیزیں سمجھتے جاؤ، مت کاٹو ویڈیو کو، اسکپ نہ کرو، نہیں تو پچھتاوا ساری زندگی کا رہے گا۔ دیکھیں میری ویڈیو جیسے ہی تم تک پہنچے نا، فوراً یہ عمل پڑھ لینا، بہانے نہ بنانا کہ میں مصروف تھا، میں بزی تھا، میں یہ تھا، میں وہ تھا۔ اگر تمہاری مصروفیت، اگر تم بزی ہو، مصروف ہو، کتنی بھی مصروفیت ہے، آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ دو، آج دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آج یا فتح یا ربنا کا وظیفہ پڑھ کے معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ جو میری بہنیں، دیکھو اے میری بہنوں خدا کا واسطہ، اے میری بہنوں خدا کا واسطہ، اے میرے بھائیوں اگر جاب پر ہو، اگر شوہر ظالم ہے، اگر باس ظالم ہے، میری بہنوں میرے بھائیوں اگر ساس ظالم ہے، کچھ بھی کوئی بھی شخص اگر تم پہ ظلم کرتا ہے، خدا کا واسطہ یہ وظیفہ پڑھو، ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا، نفرت کرنے والے تم سے محبت کریں گے۔ اب میرے پیارے دوستوں، میرے بزرگوں، بھائیوں بہنوں، یا ربنا کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے دیکھیں۔ آج یا ربنا کی معجزات کمالات کو میں نہیں بتاؤں گا، اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ میں 1 گھنٹے کا چیلنج کرتا ہوں، میرا 1 گھنٹے کا چیلنج ہے اس عمل کو۔ 1 گھنٹے میں قرضہ ادا، 1 گھنٹے میں بیماری دور، 1 گھنٹے میں پریشانی دور، 1 گھنٹے میں الماری بھر جائے گی۔ آج تمہیں تمہاری خالی الماریوں کا واسطہ، آج تمہیں تمہاری خالی جیبوں کا واسطہ۔ آج یا ربنا کے معجزات کو تم نے پڑھنا ہے، اور اس عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے خوب مانگنا ہے۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ آج یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا وظیفہ بتایا ہے۔ اے میرے دوستوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے دوستوں، اے میرے بھائیوں، اب تم وظیفہ سنو، اب میرے بھائیوں تم وظیفہ سنو، اب معجزہ دیکھو۔ اب یا ربنا کے ساتھ آپ نے میری جھولی بھر دے، یہ پورا جملہ ادا کرنا ہے، تب جا کے آپ کی جھولی بھرے گی، تب جا کے دیکھیں یہ غوث پاک کا سچا عمل ہے۔ میں نے جو اپنا وقت برباد کیا، میں نے جو اپنی تقدیر خراب کی، اتنے سال وظیفے جھوٹے وظیفے پڑھ کے، تم وہ کام نہ کرو، ڈائریکٹ وہ وظیفہ پڑھو جو کام کرتا ہے، جو ورکنگ کرتا ہے، جو اثر کرتا ہے، جو اپنی طاقت دکھاتا ہے۔ اے میرے دوستوں، یا ربنا کے ساتھ دوسرا وظیفہ، پہلا وظیفہ یا فتح المدد، یا فتح المدد شامل کیا یا فتح کے ساتھ، تو آپ نے 21 بار پڑھتے ہی پہلا وظیفہ، تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے یا ربنا کے ساتھ وظیفہ شامل کرنا ہے، میری جھولی بھر دے گا۔ یعنی یہ جملہ آپ نے یا فتح کے ساتھ شامل کرنا ہے، یا فتح کے ساتھ آپ نے المدد کو شامل کیا، تو اب آپ نے یا ربنا کے ساتھ میری جھولی بھر دے، میری جھولی بھر دے، میری جھولی بھر دے، اس طریقے سے آپ نے میری جھولی بھر دے، میری جھولی بھر دے، میری جھولی بھر دے کا یہ جملہ شامل کرنا ہے۔ میری جھولی بھر دے، میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، 1 بار ہو گیا، یا ربنا میری جھولی بھر دے 2 بار ہو گیا۔ آپ نے یہ دوسرا وظیفہ پڑھ کر اب وہیں بیٹھے بیٹھے صرف 33 بار، 30 اور 3 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں ایک جگہ پر بیٹھ کر یہ سب کچھ پڑھ لیں، چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، تینوں وقت پڑھیں۔ اگر زندگی میں پوری 1 بار یہ عمل پڑھ لیا نا، یقین کریں کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ لیکن جس ترتیب سے بتایا ہے، جس طریقے سے بتایا ہے، اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے تیسرا طاقتور خزانہ، اس سے بڑا خزانہ کہاں ملے گا دوستوں؟ اے میرے دوستوں، تیسرے نمبر والا خزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ کوثر کی طاقت دیکھنے والی ہوگی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ اے غریبوں، اے میرے دوستوں، آج سورہ کوثر کو اپنے آپ سے، ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، اس عمل میں بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے میرے دوستوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل میں 1 بار سورہ کوثر پڑھنا۔ اور اب آخر میں جو وظیفہ بتانے لگا ہوں، میرے پاس اس وظیفے کے لیے الفاظ نہیں ہے میرے دوستوں۔
یہ وہ لفظ ہے کہ بندہ اگر اپنی زندگی میں یہ الفاظ، یہ وظیفہ، یہ جملہ اس ترتیب سے پڑھ لے، دوستوں بھائیوں بہنوں، تو آسمان بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے۔ آسمان سے فرشتے اس وظیفے کے پڑھتے ہی رب کے حضور پیش ہو جاتے ہیں اور رب کریم سے آپ کے بارے میں التجا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، آپ کی سفارشیں کرواتے ہیں کہ رب کریم یہ بندہ یہ بڑا مجبور ہے، یہ بڑا پریشان ہے، یہ غریب ہے، اس غریب کی رب کریم جھولیوں کو بھر دے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو آخر میں پڑھنا ہے، جس سے پڑھتے ہی عرش بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، فقیر بھی بادشاہ بن جاتے ہیں، مانگنے والے بانٹنے والے ہو جاتے ہیں، مذاہب پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا وظیفہ بتایا ہے۔ اب میرے دوستوں، اب میرے بزرگوں، اب جو تمہیں وظیفہ بتانے لگا ہوں پوری دنیا ڈھونڈ لو، پوری دنیا کے چکر لگا لو، لیکن ایسا وظیفہ تمہیں پوری دنیا میں نہ مل سکے گا۔ اے میرے غریب دوستوں، اے میرے غریب بھائیوں، یہ وظیفہ اس ترتیب سے پڑھ لو۔ آپ نے اس عمل کے اندر یا اللہ یا رحمانو کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، یا اللہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے جس میں اللہ پاک کے تمام صفاتی نام شامل ہے، اور یا رحمانو اللہ پاک کا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے نہایت رحم کرنے والا۔ اب جب آپ لوگ اس عمل کے اندر دیکھیں، سورہ کوثر پڑھ لی اس عمل کے اندر، تو بد نظری، عمل بندش، جادو تک کے اثرات ختم ہو گئے، اور اب آپ نے اس عمل کے اندر یہ دولت کا سلطان وظیفہ ایک خاص تعداد میں پڑھ کے آخر میں درود شریف پڑھنا ہے، اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر خوب ساری دعائیں کرنی ہے۔ جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی مرادیں ہوں، جتنی بھی پریشانیاں ہوں، ذاتی مکان چاہیے ہو، قرضوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے، بے روزگاری کے لیے، روٹھے ہوئے محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے، ظالم شوہر کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کے لیے، جتنا مانگو گے اتنا ملے گا۔ اب آپ نے یا اللہ یا رحمانو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا رحمانو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو دونوں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو دونوں کو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یہ وظیفہ آپ نے صرف 11 بار پڑھ کر وہی درود شریف جو شروع میں پڑھا تھا پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے آخر میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنی ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر، لائک اور کومنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔